بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، بولے کیا ہم مر جائیں، اذا متنا کیا ہم مر جائیں، وكنا ترابا اور ہو جائیں مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے یا پھر نکالے جائیں گے۔ یعنی منکرین جو ہیں کفار کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم زندے کیسے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہیں ہم، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، یعنی ہم کو بھی یہ وعدہ دیا جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو بھی یہ وعدہ دیا جاتا رہا، ھذا من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ پہلوں کے قصے کہانیاں، اساطیرو قصے کہانیاں اولین پہلوں کے، یعنی یہ پہلے بھی یہ وعدے ہمارے باپ دادا کو بھی دیے جاتے رہے اور ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا جی، تو نہ باپ دادا کو اٹھایا گیا ابھی تک اور نہ ہمیں اٹھایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بس قصے کہانیاں ہی ہیں جی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، تم فرماؤ کہ کس کی ہے زمین، وَمَنْ فِيهَا اور جو اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو جی، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ان قریب کہیں گے اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہی ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تم فرماؤ کہ کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی جب وہ یہ کہیں گے کہ جی قصے کہانیاں ہی ہیں تو پھر تم ان سے یہ فرماؤ کہ جو زمین جو ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کا سارا کس کا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہے تو پھر اللہ جو زمین ہے، زمین اللہ کے حکم کی تابعداری کیوں نہ کرے گی؟ جب اللہ زمین کو یہ فرمائے گا کہ مردوں کو باہر نکال دو تو زمین اللہ کا حکم کیوں نہیں مانے گی اور مردوں کو باہر کیوں نہیں نکالے گی جی؟ اور صرف زمین نہیں ہے، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے، تو مردوں کو حکم ملے گا کہ قبروں سے باہر نکل آؤ تو مردے کیوں نہیں نکلیں گے جی؟ تو فرمایا کہ تمہیں اس بات سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ تم فرماؤ کہ کون ہے رب 7 آسمانوں کا، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور کون ہے رب عرش عظیم کا، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ان قریب کہیں گے کہ اللہ کا ہے، یہ یعنی اللہ ہی رب ہے آسمانوں کا بھی اور عرش اعظم کا ہی۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تم فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی اللہ رب العزت کا ہی اگر سب کچھ ہے، زمین جو ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، آسمان ہے 7 آسمان ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش عظیم جو ہے، عرش اعظم جو ہے وہ بھی اگر اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور وہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو پھر فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پھر صرف اسی بات کو جو ہے وہ تم اسی بات کے منکر ہو کہ جی ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، تم فرماؤ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، ملکوت کل شیء ہر چیز کی، وہو یجیر ولا یجار اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا، کوئی نہیں پناہ دے سکتا علیہ اس پر، یعنی اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی کی یہ شان ہے۔ قل فانا تسحرون، تم فرماؤ کہ پھر تم کس جادو میں ہو، کس جادو کے فریب میں ہو؟ جی یہ ساری باتیں اقرار بھی کرتے ہو، مانتے بھی ہو، تو پھر کیا تمہیں کوئی جادو ہوا ہے؟ جی کہ جادو کا کوئی اثر ہے کہ تم نہیں مانتے، کوئی تسلیم نہیں کرتے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ہی لائے ہیں ان کے پاس، لائے ہیں ہم ہی ان کے پاس حق، وانہم لکاذبون، اور وہ جھوٹے ہی رہے۔ یعنی ہماری ہر بات جو ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے، لیکن وہ ہر بات کو بس جھٹلانے والے ہی ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہیں اختیار کی اللہ نے کوئی اولاد، وَمَا كَانَ مَعَهُ اور نہیں ہے اس کے ساتھ، من الٰہ کوئی معبود، اذا لذهب جب تو اگر ایسے ہو تو، لذهب تو البتہ لے جاتا، کل الٰہ ہر معبود، بما خلق جو اس نے پیدا کیا، ولا علی بعضهم اور ہر معبود بلند ہوتا، بعضهم علی بعض یعنی بعد پر، یعنی ایک معبود دوسرے پر بلندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ جی یعنی ان بت پرستوں نے اور ان مشرکوں نے کئی خدا بنا لیے، تو فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہتے، ان کا جھگڑا ہی ہوتا رہتا آپس میں۔ اور کس وجہ سے جھگڑا ہوتا رہتا؟ ایک کہتا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، دوسرا کہتا میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ایک جو ہے وہ کہتا کہ میں بڑا معبود ہوں، دوسرا کہتا میں بڑا معبود ہوں۔ جی وہ آپس میں ہی اس طرح جھگڑتے رہتے۔ جی یعنی ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا تو دوسرا جو ہے وہ کہتا کہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اسی وجہ سے فقط ایک ہی معبود ہے، تاکہ کوئی اور معبود دعویٰ نہ کر سکے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور تم نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ پیدا کیا ہے تم نے پیدا نہیں کیا، یہ ہے وہ ہے، یہ اس طرح کے معاملات۔ تو فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ کو، عما یصفون ان تمام باتوں سے، یعنی جو یہ باتیں بناتے ہیں اس سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جانتا ہے ہر غیب کو اور ہر حاضر کو۔ فتعالی عما یشرکون، پس بلندی ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں، یعنی کہ ان کے شرک سے اللہ رب العزت کی ذات بلند ہے۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون،
تم فرماؤ کہ اے میرے رب اما ترینی، اگر تو مجھے دکھائے ما یوعدون، یعنی کیا دکھائے؟ عذاب، ما یوعدون جو انہیں عذاب دیا جاتا ہے، جی یا جس عذاب کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے، اگر تو وہ مجھے دکھائے، جس عذاب کا جس کا یہ کفار وعدہ دیے گئے ہیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب پس نہ تو بنا مجھ کو ظالم قوم میں، جی ان ظالموں کے ساتھ نہ فرما۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو کفار کو وعدہ ہونا ہے، عذاب ہونا ہے، وہ عذاب جو ہے وہ مجھے دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح عذاب، جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس طرح عذاب تو حضور کو نہ دکھایا، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے عذاب کو ٹلنے کی درخواست پیش کر دیں اللہ رب العزت کے حضور، جی البتہ پھر بھی جو عارضی عذاب جو ہے وہ اللہ رب العزت حضور کے سامنے ہی نازل فرماتا رہا۔ حضور کے سامنے کفار جو ہیں وہ مرتے رہے، کئی جنگوں میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا رہا، اور کفار جو ہیں وہ نیست و نابود ہوتے رہے، مرتے رہے، ختم ہوتے رہے۔ تو اس ذریعہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم قادر ہیں اس پر کہ ان نوریا کا کہ دکھا دیں ہم تم کو، ما نعیدہم، جی جس کا وعدہ کر رہے ہیں ہم ان کفار سے، لقادرون یعنی قادر ہیں، البتہ قادر ہیں، یہ ہے یہ قادر ہیں، یہ پیچھے ترجمہ شروع میں کر دیا گیا۔ اسلام یعنی اور بے شک ہم، یہ یہاں تک تو یہ ہو گیا نا، اعلیٰ النوریہ کا، اس پر کہ ہم دکھا دیں تم کو، ٹھیک ہے، جو وعدہ دیا گیا ہے، لقادرون البتہ ہم قادر ہیں، جی جو حضور نے خواہش ظاہر کی نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو دور کر دو، ہٹا دو اس کو، یا ہٹا دو اس کے ذریعہ سے، باللتی ہی احسن السیئہ، جو سب سے اچھا ہے ہر برائی کو، یعنی سب سے اچھی بلائی سے برائی کو دفع کرو، یعنی یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ جی عذاب آپ کو دکھا دیا جائے، اور اس بات پہ، اس خواہش، آپ کی اس خواہش پہ ہم قادر ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اے محبوب ہم نے اس وجہ سے بھیجا ہے کہ آپ برائیوں کو دور کریں، بلائی کے ذریعہ سے آپ برائیوں کو دور کریں، کہ آپ یہ خواہش اگر کریں تو یہ نامناسب ہے آپ کے لیے کہ جی مطلب ہمیں عذاب جو ہے نا وہ دکھایا جائے۔ نحن اعلم ما یصفون، تو ہم خوب جانتے ہیں، نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون
جو یہ کفار باتیں بناتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور تم یہ کہو اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے رب ان یحضرون، جو وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آئے ان شیطانوں میں سے کسی کو موت، قال رب ارجعون، تو بولے اے میرے رب مجھے دنیا میں لوٹا دے، یعنی اے محبوب آپ ان سے جو ہے نا وہ دور رہنے کی، ان شیطانوں سے بچنے کی بس یہ دعا کیا کریں، ان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسوسوں سے بھی مجھے دور رکھے اور مجھے پناہ عطا فرمائے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ شیطان یعنی کہ وہ کفار مشرکین مکہ جو ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے، پہلے حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو اس وقت جب موت آئے گی پھر انہیں موت کا یقین ہوگا۔ پہلے تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم مرنا بھی آیا ہے کو نہیں جی۔ قال رب ارجعون، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں واپس لوٹا دے۔ پھر انہیں یقین ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات تو درست ہے جو ہمیں کہی گئی تھی جی، تو موت تو آ گئی ہے۔ پھر وہ موت کے اثرات، موت کے ثمرات جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں زندگی دے دی جائے، یا پھر اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے اللہ کے حضور کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کس وجہ سے واپس لوٹایا جائے؟ تاکہ عمل کروں میں، لعلی یہ شاید کہ میں عمل کروں صالحا، اچھے، یعنی اب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے تو ہو سکتا ہے یا شاید کہ میں اب جا کے تو میں اچھے اعمال جو ہے نا وہ کروں گا۔ پہلے میں بھٹکا رہا تو اب میں جا کے تو اچھے اعمال کروں گا، یعنی اچھے اعمال سے مراد حضور پر ایمان لے آؤں گا جی، آپ کا کلمہ پڑھوں گا، تو اب میں ایسے کام کروں گا۔ فیما ترکت کلا، یعنی اس دنیا میں، ترکت کلا جو چھوڑ آیا میں، تو کلا کا معنی ہے چپ ہو جا۔ جب وہ یہ کہے گا نا کہ اب مجھے دنیا میں بھیجا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کلا، خاموش ہو جا جی، کہ اب یہ تو قانون ہی نہیں ہے، قانون قدرت ہی نہیں ہے ایک بار مرنے کے بعد پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے جی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، تو بے شک اب بھی کلمۃ ایک یہ بات ہی ہے، ہوا قائلها جو وہ کہتے ہیں یا منہ سے جو بکتے ہیں، یعنی اب بھی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ ہمیں بھیجا جائے تو یہ بھی ان کی بس بات ہی ہے۔ انہوں نے اب بھی اگر ان کو ہے تو قانون نہیں ہے اللہ رب العزت کا، قانون قدرت نہیں ہے، لیکن اگر بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی دنیا میں آنے کے بعد بھی انہوں نے کام وہی کرنے ہیں جو پہلے کرتے رہے ہیں جی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، یعنی یہ تو صرف بات ہی ہے جو یہ وہ کرتے ہیں، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں۔
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے سامنے برزخن ایک برزخ ہے، یعنی ایک آڑ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ دنیا میں ہے اور قیامت ہے، تو درمیان میں جو ان کے دنیا اور آخرت کے درمیان جو ہے وہ آڑ ہے، وہ کیا ہے؟ برزخ۔ اسی کو یہ جو ہے عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کا جو جہان ہے جی۔ تو فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، اور وہ آڑ کیا ہے؟ یعنی قبر کا جہان جو ہے، عالم برزخ ہے۔ الی یوم یبعثون، تو اس دن تک یبعثون، جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر وہ آڑ ہے، ایک برزخ ہے، یعنی یہ قبروں کا جو جہان ہے وہ ہے، قبروں میں وہ رہیں گے الی یوم الدین، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر جب پھونکا گیا سور، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو نہیں رہیں گی رشتہ داریاں، رشتے نہیں رہیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ سوال کریں گے ایک دوسرے پر، نہ وہ بات پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، بس جو بھاری ہوا موازینہ، وزن اس کا، یعنی جس کا تول جو ہے وہ بھاری ہوا، بھاری سے مراد یعنی گناہوں کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہو گیا، نہیں، فمن ثقلت یعنی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، بس وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی گناہوں کا ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا بھاری ہو گیا، نیچے ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھاٹے میں یعنی نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ کفار ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بالکل ہلکا ہو گیا، اور کیونکہ نیکیوں کے پلڑے میں کوئی نیکی ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور گناہوں کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری رہا، تو وہی لوگ پھر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ جو مسلمان ہیں وہ اگر نیکیوں کا پلڑا ان کا ہلکا بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں اللہ رب العزت ان کو داخل فرمائے گا، تو وہ فی جہنم خالدون کے زمرے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تلفح وجوہہم النار، تو جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ کفار اس میں یعنی اس آگ میں کالحون، منہ ان کے بگڑ جائیں گے، منہ بگڑنے والے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی، کیا نہیں
ہوتی تھی آیات میری آیتوں کی، تتلا تلاوت یا پڑھی جاتی تھی میری آیتیں، علیکم تم پر، فکنتم بہا تکذبون پس تم تھے اس پر جھٹلانے والے یا جھٹلاتے تھے اس وقت تم، جب میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں اس وقت تم اس کو جھٹلا دیتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے کہ جی یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یا یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، تو عجیب عجیب تہمتیں لگاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، بولے وہ کفار جو ہیں نا وہ، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا غالب آ گئی تھی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکنا قوما ضالین اور تھے ہم گمراہ قوم میں سے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا تو نکال ہم کو اس سے، یعنی اس جہنم سے تو ہمیں نکال۔ تو اللہ رب العزت کے حضور جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ 7 مرتبہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ جی تو ہمیں جہنم سے نکال، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے ان کو عذاب ہی عذاب ہے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس اگر ہم لوٹے، یعنی ایک بار ہمیں تو نکال دے ہمارے رب اس دوزخ سے، پھر اگر ہم لوٹے یعنی کس کی طرف؟ گمراہی کی طرف، فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر تو ہم پکے ظالم ہوں گے، یعنی ایک بار ہمیں موقع تو دے نا۔ لیکن یہ تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہی نہیں ہے دوبارہ لوٹانے کا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فرمایا کہ تم، کیا یہی ہے نا، اس سے پیچھے ہے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قال یعنی اللہ رب العزت فرمائے گا، قال اخسؤوا فیہا، رب نے فرمایا کہ پڑے رہو اس میں، یعنی ذلت کے ساتھ اس میں پڑے رہو، ولا تکلمون اور نہ کلام کرو تم مجھ سے بات نہ کرو، یعنی دنیا میں ہم انبیاء کو بھیجتے رہے تمہارے پاس اور تمہیں سمجھاتے رہے، ہماری آیتیں تم پر پڑھتے رہے اور تمہیں کہتے رہے راہ راست پہ آ جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ، لیکن تم ہو کہ تم نے ایک بھی نہیں سنی، اب مجھے درخواستیں کر رہے ہو بار بار اور جہنم سے نکلنے کی جو ہے نا وہ دعائیں کر رہے ہو اور التجائیں کر رہے ہو۔ فرمایا کہ مجھ سے کلام ہی نہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک تھا ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہتے تھے یا دعا کرتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو بخش دے ہم کو، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہتر رحم فرمانے والا۔ فاتخذتموہم سخریا، پس بنا لیا تم نے ان کو مذاق، یعنی جو یہ کہتے تھے مجھے دنیا میں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، جو یہ دعا کیا کرتے تھے وہ میرے مقبول بندے تھے، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ حتی انسوکم ذکری، اور نہ اور کو نہیں، حتی یہاں تک کہ بھلا دیا
تم نے ذکری میرے ذکر کو یا میری یاد کو بلا گیا، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم تھے ان سے یعنی ان بندوں سے تضحکون مذاق اڑاتے، ہنسا کرتے تھے ان بندوں سے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج بدلہ دیا ہے ان کو، آج بے شک میں نے بدلہ دیا ہے ان کو آج بما صبروا، اس پر جو صبر کیا انہوں نے، یعنی آج ان کو میں نے صبر یہ بدلہ دیا ہے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے اور ان پر تہمتیں لگاتے تھے اور ان پر الزام لگاتے تھے اور ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ آج میں نے ان کو اس چیز کا بدلہ دیا ہے، کس چیز کا؟ بما صبروا، یعنی اس پر جو انہوں نے صبر کیا تھا، انہم هم الفائزون، کہ وہی لوگ، بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم زمین میں، عدد سنین یعنی گنتی کے سال، گنتی کے حساب سے کتنے سال تم دنیا میں ٹھہرے۔ اب دنیا میں وہ چاہے 100 سال رہا، 60 سال، 70 سال، جتنے سال بھی رہا، لیکن وہ اتنی عمر ہونے کے باوجود 100 سال سے بھی اوپر زندگی ہے جتنی بھی، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما، تو بولے کہ ہم ٹھہرے ایک دن، او بعد یوم، یا آدھا دن، یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، پس تو پوچھ عادین، گنتی کرنے والوں سے، ماہرین سے پوچھ لے۔ یعنی وہ بندے جو ہیں وہ اللہ کو یہ عرض کریں گے کہ ہم تو ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ دنیا میں رہے، تو لہٰذا ہمیں تو اب وہ حساب و کتاب کوئی نہیں رہا، کچھ ذہن میں نہیں کہ کتنا عرصہ ہم رہے، تو جو حساب و کتاب والے ماہرین ہیں نا ان سے تو پوچھ لے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمایا کہ ٹھہرے تم الا قلیلا، مگر تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، اگر بے شک کہ تم علم رکھتے، اگر تمہیں علم ہوتا۔ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم گمان کرتے ہو یا گمان کر لیا تم نے، انما خلقناکم، کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، عبثا، عبث پیدا کیا ہے، یعنی کھیلنے کودنے کے لیے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے۔ تم نے دنیا میں یہی سمجھ لیا بس کھیل کود کے لیے، جناب علی، بس موج مستی کے لیے، عیاشیوں کے لیے، بس ہم نے جو ہے نا ہم پیدا کیے گئے ہیں اور دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمارا مقصود صرف یہی ہے، بس عیاشیاں کرنی اور فضول جو ہے وہ معاملات میں اپنے وقت کو صرف کرنا، بس یہی ہے، یہی مشن ہے ہماری زندگی کا، اور پھر تم نے ہماری طرف لوٹنا بھی نہیں ہے، تم نے یہ گمان کر لیا تھا۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بلندیوں والا ہے اللہ، سچا بادشاہ، مالک الحق، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش الکریم، جو رب ہے یعنی عرش کریم کا، یعنی عزت والے عرش کا رب ہے۔
ومن يدعو مع اللہ الہ آخر، اور جو شخص عبادت کرے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ آخر دوسرے معبود کی، یعنی سوائے اللہ کے دوسرے معبود کی عبادت کرے، لا برہان لہ بھی، جس کے پاس نہیں کوئی دلیل، یعنی اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، فإنما حسابہ عند ربی، پس بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک وہ نہیں کامیاب ہو سکتے کافر۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تم فرماؤ اے میرے رب بخشش فرما، یعنی مجھے بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی سورت جو ہے یہ سورہ نور ہے، اس میں ایک تو وہ آیہ کریمہ اللہ نور السماوات والارض، وہ اس میں آتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ نور رکھا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مسائل، اخلاقیات، آداب کا بہترین درس جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس میں رکھا، اور کفار کے جو افق کا جو معاملہ ہوا تھا، جو ہے وہ بہتان کا، یہ الزام تراشی، اس کے بارے میں اس میں ذکر ہے، یعنی واقعہ افق جو ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا نام پھر سورہ نور رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا، سورت جو ہم نے نازل کیا اس کو، وفرضناہا، اور مقرر کیے ہم نے اس میں، یعنی احکام فرض کیے، وانزلنا فیہا، اور نازل کیا ہم نے فیہا اس میں، آیات بینات، روشن نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیۃ والزانی، جو عورت بدکار ہو، الزانیۃ یعنی زنا کرنے والی، والزانی اور زنا کرنے والا، فجلدوا کل واحد منہما، پس مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے، مئات جلدہ، 100 کوڑے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو 100 کوڑے، یہ سزا ہے، اسلامی سزا، جہاں پہ اسلامی قانون ہو جس ملک میں، ہمارے ملک میں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تو اسلامی رکھا ہوا ہے، لیکن اسلامی قانون نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ یہ قانون ہمارے ملک میں انگریز کا چل رہا ہے، وگرنہ یہ سعودیہ عربیہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ اسلامی قانون ہے، ایران میں اسلامی قانون ہے، افغانستان میں اب اسلامی حکومت آ گئی، یہاں پہ اسلامی قانون ہے، اور یعنی جہاں اسلامی قوانین ہے وہاں پہ اسلامی سزاؤں کا جو ہے نا وہ اسلامی سزائیں رائج کی جاتی ہیں، اور جہاں پہ اسلامی قوانین ہوں وہاں پہ پھر جب یہ سزا دے دی جائے نا کسی ایک کو یا 2-4 کو دے دی جائے، تو اس جرم سے باقی لوگ جو ہیں وہ
1000 بار سوچتے ہیں، یہ وہ گناہ کرنے سے 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح کی سزا ہے، تو جہاں پہ یہ پھر سزا نہ دی جائے وہاں پہ پھر جرائم بڑھتے ہیں۔ تو وہ فرمایا کہ یہ 100 کوڑے جو کنوارے مرد اور عورت آپس میں زنا کریں تو ان کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور نہ خبردار نہ پکڑے تم کو بہما ان دونوں پر رأفتن فی دین اللہ، ذرا بھی ترس، یعنی تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر والیوم الآخر، و آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مشاہدہ کریں ان کی سزا کھلے عام، یعنی کھلے عام سزا ہونی چاہیے ان دونوں کی۔ طائفۃ من المؤمنین، یہ مشاہدہ کریں، طائفۃ یعنی گروہ مومنوں کا، یعنی ان کی سزا جو ہے وہ سر عام ہونی چاہیے۔ 100 کوڑے یہ سزا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مرد کو 100 ہیں تو عورت کو 50 ہیں، سزا کے حوالے سے سزا برابر۔ اور اس پر یہ ہے کہ وہ پھر جو جج حضرات ہیں یا قاضی ہیں، وہ قاضی اس پر پوری تحقیقات کریں، اور اس پر اس جرم پر جو ہے وہ 4 گواہ، وہ گواہ جنہوں نے یہ عمل دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، وہ گواہی پیش کریں کہ جی ہم نے یہ کام ہوتے دیکھا ہے، تو تب ان پر یہ سزا جو ہے نا یہ رائج کی جائے گی۔ اور سزا سر عام کیوں ہے؟ محض اس وجہ سے تاکہ باقی لوگ یہ عبرت حاصل کریں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زنا نہ کرے زانی لا ينکح، نہ نکاح کرے، الا زانیۃ، مگر زانیہ سے، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت سے، یعنی جو خود زانی ہے وہ زانیہ سے ہی نکاح کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی زانی شخص جس کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ یہ زانی ہے، بدکار ہے، اور اس کو یہ لت پڑی ہوئی ہے گناہ کی، زنا کی لت ہے جی، تو ایسے بندے کا کسی پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے جی، اس لیے کہ جو خود زانی ہے تو وہ اپنی عورت کو بھی خدا نہ خواستہ اسی زنا پہ وہ نہ لے آئے جی، یا اس کو زنا کی چونکہ لت پڑی ہوئی ہے اور وہ عورت جو ہے وہ پاک دامن ہے، تو یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہیں اور منہ مارتا پھرے جی، اس وجہ سے اس کے نکاح کے لیے بس زانیہ کوئی ہو جو اس کے جیسی ہے تو وہ تب ان کا نباہ ہو سکتا ہے۔ مرد زانی ہے اور عورت جو ہے وہ پاک دامنہ ہے تو پھر ان کا نباہ ہونا بہت مشکل ہے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانیہ یعنی زانیہ عورت جو ہے، فاحشہ زانیہ عورت، نہ نکاح کرو اس کا مگر کسی زانی اور مشرک سے جی، یعنی اس کا بھی نکاح کسی زانی کے ساتھ ہی ہوگا، زانیہ اگر ہے، بد کردار اور فاحشہ عورت ہے
ایسی عورت کا بھی نکاح جو ہے وہ کسی زانی کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ آپس میں وہ جو بھی بد کرداریاں کرتے رہیں وہ ایک الگ بات ہے. کم از کم کسی مسلمان اور جو ہے وہ پاک دامن مسلمان جو ہے وہ اس کو اس کے نکاح میں دے کے تو وہ مطلب نامناسب ہے، ایسا رشتہ نامناسب ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے تا قیامت ایمان والوں پر. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں، یرمون بہتان، جو بہتان لگاتے ہیں، محصناتی پاک دامن عورتوں پر، جی جو پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں کہ جی اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، جی ہم نے دیکھا ہے، جی بس اس طرح اپنی طرف سے ایسے بہتان لگائیں. لیکن پھر کیا ہے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لائیں 4 گواہ. گواہ ان کے پاس نہیں ہے، ویسے انہوں نے بہتان لگایا، عیب جو ہے نا وہ لگا دیا ایک پاک دامن عورت پر، جی جو کہ انتہائی پاکیزہ عورت ہے، اس پر بہتان لگایا. اب یہ بہتان صرف لگانا جو ہے وہ کتنا بڑا عیب ہے، کتنا بڑا جرم ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے نا، مثال کے طور پہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہو تو یا کسی کا نظام درم برم کرنا ہو، جی کسی کو لوگوں کی نظروں میں گرانا ہو تو کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی الزام اس پہ ٹھوک دیتے ہیں. او جی ہم نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ وہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. جی تو بغیر گواہ کے ایسے ہی الزام لگا دینا، اور گواہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، نہ وہ لائے 4 گواہ. فجلدوہم 80 جلدہ، پس مارو ان کو 80 کوڑے. ٹھیک ہے، وہ الزام ثابت نہ کر سکے اور اس پر گواہ نہ لا سکے تو پھر کیا ہے، اس کو قاضی جو ہے وہ 80 کوڑے مارنے کا حکم صادر کرے. اب یہ ہے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تو زنا کرنا ہے، تو زانی اور زانیہ ان کو جو 100 کوڑے کہے گئے، شریعت نے جو حد لگائی 100 کوڑوں کی، تو اس میں نرمی والا پہلو کوئی نہیں ہے، نرمی والا پہلو کوئی نہیں ہے. یعنی اس کو کوڑے جو ہیں مطلب ضرب اس کی جو ہے نا کوڑوں کی وہ سخت ہونی چاہیے. یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کوڑے نہ مارے جائیں، پورے جسم میں سے کسی بھی جگہ. چلو تو وہ اس کو ضرب جو ہے نا وہ زانی اور زانیہ کو وہ شدید ہونی چاہیے، شدت کے ساتھ کوڑے جو ہے نا وہ برسائے جائیں. لیکن یہ جو الزام لگانے والا جو ہے، تہمت لگانے والا جو ہے، بہتان لگانے والا، یہ اس کو 80 کوڑے مارنے کا جو حکم ہے، اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ذرا نرمی کے ساتھ اس کو مارے جائیں. اس شدت کے کوڑے نہیں ہونے چاہیے جس شدت کے زانی اور زانیہ کو برسائے جاتے ہیں. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ قبول کرو ان کی کوئی گواہی کبھی بھی. ٹھیک ہے، اور صرف یہ کوڑے کی سزا نہیں ہے، اس کے بعد ان کی کسی بھی معاملے میں کوئی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. بعد میں وہ اگر کسی پر تہمت اور بہتان لگائیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی تہمت اور بہتان لگائے اور گواہی کے طور پہ اس کو پیش کیا جائے تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے.
اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ایک یہ پچھلی آیت جو ہے نا، یعنی الزانی لا ينکح الا زانیۃ مشرکۃ، ایک صحابی تھے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا یہ خاصہ تھا کہ یہ ہجرت کرنے کے بعد نا، مدینہ جانے کے بعد یہ اپنا چلے جاتے تھے مکہ المکرمہ، اور مکہ جا کے نا تو یہ چھپ جاتے تھے، رات کا انتظار کرتے، جب رات ہوتی نا تو یہ پھر چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، آبائی تو مکہ کے ہی تھے نا، ان کو ہر گھر کا پتہ تھا، اور انہیں یہ بھی خبر تھی کہ کون کون سے خاندان اور کون کون سا گھرانہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکا ہے، اور کون کون سے مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہیں پہ ہیں اور ہجرت نہیں کر سکے، اور ان کو یا نکلنے کی ہمت نہ ہوئی یا کفار نے نکلنے نہ دیا، تو وہ کیا کرتے تھے پھر رات کو جب سب سو جاتے تو یہ ان گھروں میں سے کسی ایک گھر میں چلے جاتے اور ان کو ساتھ لے کے نا تو ہجرت کروا کے تو مدینہ لے جاتے۔ تو یہ کئی خاندانوں کو اس طرح یہ لے گئے۔ ایک مرتبہ اسی طرح یہ گئے اور جا کے شام کا وقت تھا، ابھی کافی روشنی کافی تھی، تو یہ ایک جگہ پہ ایک پتھر کی اونٹ میں ہو کے نا تو بیٹھ گئے، گویا کہ چھپ کے بیٹھ گئے، اور ادھر سے ایک گزری ایک خاتون جو کہ مشرکہ تھی، آپ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ خاتون جو ہے نا وہ مشرکہ تھی، لیکن جب یہ مکہ میں تھے اور مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ دونوں آپس میں بڑا ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، وہ تعلق پہلے جس طرح کا بھی تھا، البتہ تعلق تھا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور اس طرح کے معاملات ان کے تھے، لیکن یہ پھر مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کے تو پھر مدینہ ہجرت کر گئے۔ وہ خاتون جو ہے نا وہ قریب سے گزری، اس نے کہا کہ مرد کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس نے پھر ذرا غور کیا تو پہچان لیا کہ یہ تو مرثد ہے، اور وہ پھر قریب آئی اور آ کے تو کہنے لگی مطلب کہ آؤ تم اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، چلے گئے ہو ادھر سے ہجرت کر گئے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آ جاؤ نا، رات کو جب سب سو جائے تو آ جاؤ پھر میرے پاس، میرے مہمان بنو۔ جی غلط جو ہے وہ یعنی غلط کام کا بھی اس نے دعوت دی حضرت مرثد کو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پہلے وقت کی اور بات تھی، پہلے یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کے یہ معاملات تھے، اب تو میں مومن ہو گیا ہوں، میں کلمہ گو ہو گیا ہوں، میں حضور کا غلام ہو گیا ہوں، جی لہٰذا اب جو ہے میں ہجرت کر کے یعنی ادھر سے میں واپس جب جاؤں گا حضور سے جا کے میں پوچھوں گا، اجازت لوں گا کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور نے اجازت عطا فرمائی تو پھر میں تمہیں نکاح کر کے لے کے جاؤں گا، اس طرح میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ پھر آپ وہیں پہ ٹھہرے اور انتظار کیا، رات کا کچھ وقت جب سب لوگ سو گئے تو گئے ایک گھرانے کو وہاں سے نکالا، مدینہ لے گئے، جا کے پھر حضور سے اجازت طلب کی، پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک عورت کے ساتھ میرا بڑا یارانہ دوستانہ تھا، بڑی پیار محبت تھی اور یہ وہ، لیکن وہ مشرکہ ہے، آیا میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی یعنی میں اس کو اپنے نکاح میں لے کے تو مدینہ لے آؤں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے فرمایا گیا کہ جو مومن ہے اور جو ہے وہ پاک دامن مومن ہے، وہ کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا، کسی زانیہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے پاک دامن عورت ہی ہونی چاہیے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا،
سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے سچی توبہ کی یا جو توبہ کر لیں من بعد ذالک بعد اس کے واصلحوا اور سنواریں اپنے آپ کو یعنی اصلاح کریں اپنی فإن اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر وہ مومن ہو جائیں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے اجازت ہے ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو. والذین یرمون ازواجہم اور وہ لوگ جو عیب لگائیں ازواجہم اپنی عورتوں پر اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ الا انفسہم سوائے اپنی ذات کے. ٹھیک ہے یعنی خود دیکھا ہے وہ عمل زنا کرواتے ہوئے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ وہ دیکھا ہے خود دیکھا ہے اب اور کوئی نہیں ہے گواہ کوئی نہیں ہے. فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ. جی تو بس گواہ پس گواہی ایسی ہے کہ احدہم کہ وہ گواہی دے یعنی ان میں سے ایک کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک ہے بس گواہی ان میں سے ایک کی یہ ہے اربع شہادات باللہ کہ گواہی دے 4 بار اللہ کی اللہ کے نام کی گواہی دے یعنی گواہ تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اکیلا تنہا صرف اسی نے دیکھا تو یہ انہ لمن الصادقین. ایک تو یہ ہے کہ وہ گواہی دے خود اللہ کے نام کی گواہی انہ لمن الصادقین اس پر کہ وہ سچا ہے. ٹھیک ہے والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ اور 5ویں بار یہ کہے کہ لعنت ہو اللہ کی اس پر ان کان من الکاذبین اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے. ٹھیک ہے 4 بار گواہی یہ دے کہ اگر میں سچا ہوں تو جو ہے مجھے اللہ کی قسم میں سچا ہوں. یہ اس بات کی اللہ کا نام لے کر وہ 4 بار گواہی دے اور پھر جو قاضی ہے وہ اس کو یہ کہے کہ 4 بار تو نے گواہی دے دی ہے یہ گواہی جو ہے بس یہیں تک تھی بس ہو گئی. اب یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کہو گے اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اللہ کا غضب نازل ہو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو مجھ پر یہ کہو. ٹھیک ہے پھر اللہ رب العزت ہی تمہارا فیصلہ فرمائے گا. تو اس طرح کہنے پر پھر وہ جو ہے وہ 5ویں بار یہ کہے گا. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تو یہ تھا نا کہ کوئی کسی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کام سے واپس لوٹتا ہے اپنے گھر میں جی یا کسی بھی سلسلہ میں گیا ہوا ہے اور لیٹ واپس رات کو واپس آتا ہے اپنے گھر میں اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے کسی غیر کو جی اب وہ اس پر کچھ 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے گا جی وہ عمل دکھانے کے لیے کہ آ جاؤ اور آگے دیکھو گواہی آگے تم لوگوں کی گواہی چاہیے اور وہ وہاں سے نکلے اور جا کے تو 4 بندوں کو لے کے آئے اتنی دیر میں ایک تو ان کا کام بھی تمام ہو جائے گا اور دوسرا وہ بھاگ بھی جائے گا جی وہ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. لہٰذا اس نے ظاہر ہے اپنے گھر میں بندہ خود ہی آ سکتا ہے نا اور تو کسی نے آ کے دیکھنا نہیں ہے تو وہ اگر اس طرح وہ اگر اپنے گھر میں آتا ہے اور آ کے خود ہی دیکھتا ہے تو یا رسول اللہ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو ہے وہ
فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ کو اللہ کے حکم کا انتظار ہے، تو اللہ حکم فرمائے گا تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ دوسرے دن پھر یہ واقعہ ہوا، ایک شخص، ایک صحابی جو ہے نا، وہ انہوں نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر محرم مرد کو دیکھا ہے، تو یہ جو ہے نا اس بارے میں ارشاد فرمائیے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اب مجھے 4 گواہ جو ہے نا وہ لانے پڑیں گے اس کی سزا کے لیے، یا کیا حکم ہے؟ پھر یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں جس میں فرمایا گیا کہ وہ 4 بار اللہ کے نام کی گواہی دے اور 5ویں بار یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ وہ کہہ دے گا نا تو پھر وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ 4 شہادات بِاللَّہ، اور ٹل جائے گی یا ختم کر دے گی عنہا العذاب، اس سے سزا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ گواہی دے، یعنی وہ عورت جو ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ عورت تسلیم کر لیتی ہے ہاں جی اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ اس نے 4 بار گواہی بھی دی ہے اور 5ویں بار اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھ پر لعنت ہو اللہ کی اگر میں جھوٹا ہوں، تو وہ اگر تسلیم کر لے تو پھر تو ثابت ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ تسلیم نہیں کرتی تو پھر وہ جو ہے وہ بھی یہی عمل کرے جو مرد نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی عمل کرے۔ اگر وہ یہ عمل کر لے گی تو پھر اس سے عذاب، وہ سزا جو ہے وہ ٹل جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ گواہی دے 4 بار شہادات باللہ، گواہی دے اللہ کے نام کی، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اس نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، میرے خاوند نے جھوٹ بولا ہے، وہ مرد جھوٹا ہے، یہ گواہی دے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اور 5ویں بار وہ حلف یہ دے کہ جی غضب ہو اللہ کا علیہ اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو، یعنی اس عورت پر جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، و بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلے رکوع کا جو ہے نا واقعہ